ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر اپنی اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرجہم سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب کا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھیں۔ عزیزوں، یہ جو میں نے مختصر سا جملہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا تلاوت کیا، اس آیت میں سورہ آل عمران رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، اسلام کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ اعلان کر رہا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ کہتا ہے جو بھی غیر اسلام کو اسلام بنائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو اسلام سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں فخر ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں میں، ہے نا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ مسلمان بیٹھے میرے سامنے اور خطاب ہے میرا سارے عالم اسلام سے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اب ایک جملہ آیتیں پڑھنی ہے مجھے، لیکن ایک جملہ کہوں گا پہلے۔ ہمارا دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، سبحان اللہ، واہ واہ۔
میں پھر کہہ رہا ہوں ببانگ دوحل ممبر بیٹھ کر آج اس مرکزی مجلس کے اندر، ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ کوئی کھڑا ہو جائے جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں دلیل ہے میرے پاس، ہے نا، اور وہ دلیل بڑی سامنے کی ہے، بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، میں کوشش مولا مجھے تاثیر دے کہ میں یہ جملے سننے والوں تک پہنچا سکوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو دوسرے، میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، اور نہ ہی ہندوؤں کے دین جیسا، ہے نا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے مذاہب میں، دوسرے دینوں میں، ادیان میں آپ تعویذ کریں گے میرے جملے کی، تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے اور جا کر گاڈ کو یاد کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے گرجے میں گئے، چرچ میں گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا کچھ دیر کے لیے مندر میں گئے اور مندر میں جا کر گھنٹیاں بجا دیں، بھگوان کو یاد کر لیا۔ تو کبھی چرچ میں گئے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی ذرا سی مختصر سے وقت کے لیے بھگوان کی گھنٹیاں بجا دی مندر میں جا کر۔ اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں یاد کرو اور وہاں یاد نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو اسے یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی۔ مولا جملہ پہنچا سننے والوں تو سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ دلیلیں آ رہی ہیں، اب دلیلیں سنبھالتے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ کہیں ذرا خوش فہمی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا نہ ہندوؤں جیسا، نعوذ باللہ خاکہ میں دہن۔ اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی شرط ہوتی۔ اگر اللہ نعوذ باللہ خاکہ میں دہن کسی زمانے میں بند ہوتا تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی زمان کی شرط ہوتی، ہے نا۔ وہ خالق مکان ہے، وہ خالق زمان ہے، وہ خالق کائنات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے یہاں کرو وہاں نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن عجیب بات ہے اس کے باوجود کہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کرنے کے لیے کسی زمان مکان کی پابندی نہیں ہے نا۔ اور کوئی کہہ رہے جناب یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی کے جو چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے نبی کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، پیغمبر فرما رہے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا۔ یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پوری زمین، یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ مکے کی زمین میرے لیے محل سجدہ ہے یا مدینے کی، نہیں۔ روایت کا جملہ کیا ہے؟ جعلت لی الارض۔ آپ باریکی میں اترنے کے لائق ہیں انشاءاللہ، اور جملہ میں مولا کے صدقے میں آپ کو اس حدیث کی باریکیوں میں لے جاؤں گا، ہے نا۔ تو کیا کہا پیغمبر نے کہ پوری زمین اللہ نے میرے لیے محل سجدہ بنائی۔ اسلام کہتا ہے جہاں بھی شرائط کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ سجدہ کرو اللہ کو، اللہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی شرط نہیں، نبی کی حدیث بھی آ گئی، ہمیں سپورٹ کے اندر۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً نبی فرما رہے ہیں تو بات 100% صحیح ہے کہ پوری زمین محل سجدہ ہے، جہاں سجدہ کرو اللہ قبول کرے گا۔ لیکن جانتے ہیں اسلام نے جو دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، اسلام نے جب درجات عبادت کا ذکر کیا تو اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے، اسلام کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے کہ تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، بوجھنا میرے ساتھ علی والوں، یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو، کھانا پینا ہے، سونا ہے، اپنے گھر میں کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے۔ اب گھر کا ذکر آ گیا تو میرا یہ سننے والا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کون سننے والا ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جب گھر بناتے ہیں آپ تو یہ نہیں کہ جناب چار دیواری کھڑی کر دی اور گھر بن گیا، نہیں، پہلے نقشہ پاس کرواتے ہیں، ہے نا۔ اچھا نقشہ پاس کرواتے ہیں، تجربے سے گزرے ہیں آپ حضرات، ہے نا۔ نقشہ پاس کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے، ان کی اپنی پسند ہے۔ بھائی نقشہ پاس کروایا، اب نقشہ پاس کروانے میں ڈسکس کیا گھر والوں سے، کہا جناب یہاں پر ہوگا ڈرائنگ روم، ٹھیک بھائی، یہاں پر ہوگا بیڈ روم، ٹھیک، یہاں پر ہوگا کچن، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر زنان خانہ، یہاں پر مہمان خانہ، یہاں سونے کی جگہ، یہاں کھانے کی جگہ۔ اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام،
تمہارے گھر میں انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج ہے، اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ یہ پیغام ضروری ہے ممبر سے، ہے نا؟ تمہارے گھر کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں۔ کھانے کو اسلام منع نہیں کرتا، پینے کو منع نہیں کرتا، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ لیکن تمہارے کام انجام پائیں، یہ تو کاموں کی معراج، اور اس کی بندگی، اس کی عبادت کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ میں آ گیا اپنے سننے والوں کو لے کر اس مرحلے تک جو مرحلہ اب سننے والوں کو ہدیہ کرنا ہے۔ کس سننے والے کے ذہن میں یہ حدیث، یہ روایت نہیں ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی، مولا آباد رکھے، بولتا ہوا مجمع میرے سامنے جھنگ والا بیٹھا ہوا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے نا؟ آپ کو نہ مجھے نہ کسی انسان کو پیغمبر نے فرما دیا نماز مومن کے معراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سی باریک بات ہے، نماز مومن کی معراج ہے یقیناً، جب حدیث میں آ گیا تو ختم، ہے نا؟ گھر میں پڑھیں ثواب، گھر میں پڑھیں ثواب، فرادہ پڑھیں ثواب، جماعت سے پڑھیں ثواب، لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سے نکل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے۔ گھر میں بھی ثواب ہے، گھر میں بھی عبادت ہے، گھر میں بھی اللہ کی بندگی ہے، لیکن گھر سے نکل کر اگر مسجد میں جا کے پڑھو گے تو اسلام ہمت افزائی کر رہا ہے مسلمانوں کی، ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے۔ اب دوستوں، علی والوں، نبی والوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا ثواب بڑھ کے ملے گا، 10 گنا یا 15 گنا یا 20 گنا یا 25 گنا یا 50 گنا، ہے نا؟ آپ کی سماعتوں پر جملہ اتارنا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے مجھے کہ گھر سے نکل کر مسجد میں ثواب نماز پڑھنے کا زیادہ ہے۔ یہ تو بات طے ہو گئی نا؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یقیناً مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں، میں پڑھوں، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں، نہ جھنگ کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، نہ فیصل آباد کی مسجد کا، نہ اسلام آباد کی مسجد کا، ہے نا؟ تو گھر میں ثواب ہے، مسجد میں زیادہ ہے، اس کے باوجود جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا خانہ کعبہ میں وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے۔ تو علی والوں، نبی والوں، میرا جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، کوئی فکر دے رہا ہوں، کوئی نہ کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی رمز تو ہے، کوئی نہ کوئی سر تو ہے، کوئی نہ کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ تو ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں، اور وہی فلسفے کو آپ کے سامنے 2 جملے میں بیان کر رہا ہوں۔ وہی گھر میں پڑھو ثواب ہے، مسجد میں زیادہ ہے، اس کے باوجود جو ثواب مسجد الحرام کا وہ نہ آپ کے گھر کی مسجد کا، نہ میرے محلے کی مسجد کا، نہ ان کے محلے کی مسجد کا، نہ ان کے شہر کی مسجد کا۔ تو وہ راز کیا ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں؟ راز بیان کر دوں، ساری مسجد، وہ بیدار رہنا، ساری مسجد، خدا کرے جملہ پہنچ جائے، ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں، جملہ یاد رہے گا، میں کیا اسد رضا جوہری میں یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں، اور بنا کے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ 20-25 آدمیوں نے بھائی چندہ دیا، کار خیر کیا، اور جب مسجد بن گئی تو کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں فرق یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے۔ علی والوں، لفظوں کو بدل دوں، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے اور ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے۔ مولا پاک سلامت ہے، ادھر سے امام بن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر سے ملک، یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ میں انکار نہیں کر رہا، مسجد بنی ہے، اس کا ثواب ہے، گھر میں پڑھو ثواب ہے، لیکن مسجد میں جا کے پڑھا، اللہ کا گھر ہے، ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود نہ جھنگ کی مسجد کا، نہ فیصل آباد کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، نہ اسلام آباد کی مسجد کا، دنیا کی کسی مسجد میں، ہے نا؟ ساری مسجدیں ایک طرف ہیں، اور جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام میں رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے۔ تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر، ہے نا؟ اب ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، آہستہ سے کہوں گا لیکن آپ کے ذہن تیز ہیں انشاءاللہ، جملوں کا پرواز دیں گے۔ سارے گھروں اور سارے مکانوں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا؟ میں توحید پڑھ رہا ہوں اور کس کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ مجھے معلوم ہے، علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں، اور جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں،
اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام۔ سناؤ زمانے کو کہ میں کیا کہنے، مولا بات ہے، مولا سلامت ہے کہ سناؤ زمانے کو کہ توحید ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا گفتگو وہی ہو رہی ہے۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر۔ اب سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہنے کہ جناب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اسلام کہہ رہا ہے۔ تمہارا گھر ایک طرف، میرا گھر ایک طرف، ان کا گھر ایک طرف، ان کا گھر ایک طرف، سارے گھر ایک طرف، ایک کینال کے ہو، دو کینال کے ہو، 10 مرلے کے ہو، 5 مرلے کے ہو، 50 مرلے کے ہو، قصر ہو، محل ہو، جو بھی ہو نا، سب ایک طرف، اور اس کا گھر، اس مالک کا گھر، ارحم الراحمین کا گھر، اکرم الاکرمین کا گھر، وہ ایک طرف ہے نا۔ اب سنیے گا، اب اس گھر میں، اس کے گھر میں مرد مسلم، مسلمان، مومن اس نیت سے داخل ہوا کہ یہاں مجھے ثواب گھر سے زیادہ ملے گا۔ اب سنیے گا جملہ، میں جھنگ کی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فرض کریں بیٹھا ہوا ہوں میں، ایک صاحب داخل ہوئے، باہر سے اندر آئے، آپ داخل ہوئے اندر، آپ نے دیکھا میں بیٹھا ہوں، آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے علیکم السلام جواب سلام دیا، تو میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، سلام دعا ہو گئی، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، میں نے کہا جناب یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہنے کہ میں فیتہ لے کے آیا ہوں، یہ انچی ٹیپ جو ہوتا ہے یہ لے کے آیا ہوں میں نے کہا مسجد میں لے کے آئے ہیں؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہیں گے جناب میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ مسجد کا مرکز سینٹر معلوم کرنا، تو آپ یہ پیمائش والا فیتہ لے کر آئیں؟ کہتے بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جملہ ذہن میں رہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ اور اللہ کے گھر میں جب مسلمان آ گیا نا، دیکھو کوئی فکر دے رہا ہوں میں، تو ساری جگہ برابر نہیں ہے، ساری جگہ برابر نہیں ہے نا۔ اب دیکھو سننا کہ کیسے برابر نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں جملے کی، اور میں نہیں دے رہا، اسلام کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ آ گئے، میں نے کہا جناب یہ ضرورت نہیں تھی، آپ نے جو زحمت کی ہے، یہ فیتہ لے کے آ گئے، یہ انچی ٹیپ لے کے آ گئے، یہ پیمائش کے لیے فیتہ لے کر آ گئے۔ کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا اس توجہ کریں، میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب مسجد کی تعمیر ہوتی ہے نا تو پہلے سے سینٹر مسجد کا دماغ پہ ہوتا ہے، تعمیر کرنے والے کے، بنانے والے کے، ہے نا۔ کہنے کہ جناب اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا نام ہے محراب، اس کا نام ہے محراب، ہے نا۔ تو کہنے کہ جناب فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اتنی محنت کر رہا ہوں میرا ساتھ دینا، اور اللہ کے گھر میں جب مسلمان آ گیا تو ساری جگہ برابر نہیں ہے، اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب۔ سناؤ مسلمانوں کو، زمانے کو، نمازیوں کو کہ کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں؟ کہنے کہ جناب بالکل ایسا ہی ہے، سارے گھروں کے مقابلے پہ اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں ساری جگہ برابر نہیں ہے، اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب۔ اب پوچھنے لگے مجھ سے جناب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، کہنے کہ جناب یہ محراب کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا محراب جو ہے وہی مرکز ہوتا ہے نا۔ کہنے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ محراب مرکز ہے، لیکن یہ بنائی کیوں جاتی ہے؟ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے، اس کی بنانے کی منطق یہ ہے کہ اگر جماعت کی نماز ہو تو جو امام جماعت ہو اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دو۔ کہنے کہ جناب بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کریں؟ کہنے کہ سارے نمازی کیا مسلمان نہیں تھے؟ میں نے کہا تھے، میرا بولنے والی والوں۔ کہنے کہ سارے نمازی کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ کہنے کہ سارے نمازی کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں۔ کیا نبی کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں۔ کہنے کہ تو سب کو ہٹا دیا اور جو امام جماعت تھا اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے، آپ نے خود بتا دیا۔ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ساری مسجد میں مرکز ہے محراب، اور سارے نمازیوں کا مرکزی شخصیت ہے امام جماعت۔ اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو۔ نہیں معلوم رہا جملہ پہنچا نہیں پہنچا؟ مولا بات ہے۔ میں نے کہا جناب فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ کہنے کہ سمجھ میں آ گیا کہ مرکز، توجہ والی والوں، مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو۔ کہنے کہ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا یہی فلسفہ ہے کہ کیونکہ محراب ہے مرکز اور امام جماعت ہے مرکزی شخصیت، تو مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو۔ اب پوچھو مسلمانوں سے کہ مسجد کا مرکز تو ہے محراب، ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ کہیں گے خانہ کعبہ۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو، اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام۔ مولا سلامت ہے، مل کے بولے، سارے مل کے بولے، مل کے بھائی، مل کے لگائیں۔ آواز نہیں آئی،
اکبر یا رسول اللہ، ماشاء اللہ یا رسول اللہ، مل کے سارے بولیں یا علی، مولا آباد رکھیں، یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بولتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ اور یہ تو علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں، علی کا ذکر آ رہا ہے، اب گفتگو ہو رہی ہے نماز کے اوپر، تو دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور آگے بیان کروں، میرا ساتھ دیتے رہے گا ذرا سا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی، پیغمبر کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا پیارا نبی کائنات کا امام الانبیاء، افضل الانبیاء، فخر مرسلین، فخر انبیاء، فخر کائنات، فخر ائمہ، وہ میرا نبی فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جتنا آپ بولیں گے اتنا پڑھنے میں مجھے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو پھر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نبی نے بتائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، یہ پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ جو نبی نے جو ڈیوز، جو واجبات رکھے ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ نبی نے کہا کہ نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، نبی نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے، واجب روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ رکھتے ہیں سارے۔ میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو اسلام کا پیغام ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو خدا کرے میں جملہ پہنچا سکوں۔ نماز پڑھتے ہیں نا، یہاں بھی، کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی، ایشیا میں، ہندوستان میں، ہر جگہ کے اوپر، سارے شرق و غرب عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں بھی نماز ہو رہی ہے، مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ محمد میرے نبی پر سلام نہ کر لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے، مولا آباد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ بھئی آپ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے بھی نبی پہ سلام کیا، میں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، ہماری بات چھوڑ دیں، ہماری بات چھوڑ دیں۔ پاکستان کے جہاں جہاں علاقوں میں نماز ہو رہی ہے، گھر میں نبی پہ سلام، مسجد میں نبی پہ سلام، مصلی پہ نبی پہ سلام، فرادہ میں نبی پہ سلام، ٹھیک ہے نا، فرادہ میں نبی پہ سلام۔ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ہوا میں نبی پہ سلام، فضا میں نبی پہ سلام، خشکی میں نبی پہ سلام، تری میں نبی پہ سلام، صحرا میں نبی پہ سلام، جنگل میں نبی پہ سلام، شہر میں پڑھو تو سلام، جنگل میں پڑھو تو سلام، سفر میں پڑھو تو سلام، حضر میں پڑھو تو سلام، قصر پڑھو تو سلام، اتمام پڑھو تو سلام۔ کہتے ہیں جناب بالکل صحیح بات ہے، جہاں بھی مسلمان پڑھتا ہے کہتا ہے نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں بالکل ایسی بات ہے۔ میں نے کہا میرا سوال سنیے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، تو پھر مدینے جا کر نبی کو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ سوال کرتے ہیں، مجھے بھی ایک بساغات جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں میں، مجھے سوال کرنے کا حق ہے نا، کہ جب جناب آپ بھی سلام کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، تو کچھ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے جناب کہ جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے، جنگل سے، صحرا سے، شہر سے، دیہات سے، اپنے ملک سے، سفر میں، حضر میں، جماعت سے، فرادہ سے، تو یہ کیا ضرورت ہے کہ مدینے جا کر نبی پہ سلام کر رہے ہیں، ہے نا۔ اب اگر کوئی صاحب کہیں جناب دور سے پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جانا پڑتا ہے، تو میں ہاتھ جوڑوں گا کہ جناب اگر دور سے پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کوئی صاحب کہتے ہیں جناب کہ دور سے پہنچتا نہیں ہے، کہاں جنگ اور کہاں مدینہ، اتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے جانا پڑتا ہے وہاں سلام کرنے کے لیے، تو میں نے کہا اگر پہنچ نہیں رہا ہے جناب تو میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ میں سلام کے لیے کر کیوں رہے ہو، ہے نا۔ اس لیے کہ علی والوں، نبی والوں، لاکھوں شاید اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو گئے ہوں گے زیارت پر، وہاں پر عمرے پر، حج پر، ہے نا، لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیے گا، ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دیے گا نا، تھکنا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے، کسی آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے، میرے جاننے والے ہوں گے، کسی نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں؟ نہیں کیا دعویٰ، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی صاحب کہ جناب میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو میں نے کہا جناب خواب میں دیکھنے کے لیے مدینے جانا شرط تھوڑی ہے، خواب میں آپ جہاں چاہیں جا کے دیکھ لیں، یہ کیا ضرورت ہے کہ مدینے جائیں گے تو خواب میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا سوال پھر قائم ہے، توجہ علی والوں، فیصلہ ہو رہا ہے، وہ فیصلہ مل کے کرنا ہے کہ جناب ہر جگہ سے سلام ہو رہا ہے تو مدینے کیوں جا رہے ہیں؟
کوئی کہے جناب یہاں سے پہنچتا نہیں ہے، تو میرا دوسرا سوال کہ اگر پہنچ نہیں رہا ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب مسلمان کہے گا، سلام ہے مسلمان کو، اب مسلمان کہے گا نبی کے چاہنے والے بولنا شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، اب مسلمان کہے گا نہیں نہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور ان کی دیوڑی پر جا کر سلام کرنے کی عظمت اور ہے۔ یعنی یہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن جو سلام کی عظمت وہاں جا کے کرنے میں ہے وہ نہ گھر میں ہے، نہ شہر میں ہے، نہ دیہات میں ہے، نہ فرادہ میں ہے، نہ جماعت سے ہے، نہ یہاں پر ہے، نہ وہاں پر ہے، نہ سفر میں ہے، نہ حضر میں ہے، نہ اتمام میں ہے، نہ قصر میں ہے۔ اس لیے اس ایک شرف کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان وہاں جا کے سلام کرتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ میں آیا کہ لاکھوں کا کروڑوں کا سرمایہ پیسہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے۔ ارے امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے۔ مولا آباد رکھے آپ کو، تیز کرے آواز پورا۔ اللہ اکبر، مل کے بولے سارے ذرا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تھوڑے ذرا سا تیز کریں، ہلکا سا تھکن ہو رہی ہے مجھے، تھوڑا تیز کریں، ہلکا سا بیس تیز کریں۔ یا رسول اللہ، مل کے تو لگائے سارا، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اسلام سلامت رہے مولا آباد کہ میں بھی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ جتنا پڑھوائیں گے اتنا پڑھوں گا میں آگے۔ مجھے بلا تکلف بتا دیں، تھک تو نہیں رہے نا؟ سلامت رہے، سلام مجید پچھلے بیٹھے میرے ساتھ جلدی کریں، ٹھیک ہے نا؟ گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ جو سلامت رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ، جو غیر اسلام کو اسلام سمجھے گا ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مولانا ایک سوال ہے، دیکھیں منبر آل محمد کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا ذریعہ نہیں ہے، سب سے بڑا ذریعہ یہ، ٹھیک ہے نا؟ اب میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر ایک کو سننے والے کو یاد ہے، گفتگو دین پر ہو رہی ہے، جو آیت پڑھی ہے میں نے اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں اور سب سننے والے کو یاد ہے۔ لا اکراہ ماشاءاللہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں بولوں گا آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، فیصلہ آپ سے کروانا ہے، میرا طریقہ یہی پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ دیتے رہیے گا، کہنے جناب بالکل یہی ترجمہ ہے۔ میں نے کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کریں، لا اکراہ، دین میں کوئی جبر، کوئی فورس، کوئی زبردستی، کوئی اکراہ، کوئی اجبار، کوئی جبر نہیں ہے۔ کہنے بالکل ایسا ہی ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کریے گا، جو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ دین میں جبر نہیں ہے، وہی اللہ اس قرآن میں کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو عذاب آئے گا۔ بھائی میں تھوڑی بول رہا ہوں، یہ میرا اللہ بول رہا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو۔ تو قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھو مشرک مت بنو۔ اب مجھے بتائیں وہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے۔ اور جب ہم نے قرآن کھولا، ہم نے آپ نے مل کر قرآن کھولا تو کہیں نظر آیا کہ نماز پڑھو، کہیں لکھا ہوا ہے کتب علیکم الصیام، وقت میرے پاس کم ہے، میں ساتھ دیتے رہیے گا، میں بہت سے آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت کم ہے۔ کہیں پہ لکھا ہوا تھا ہم نے تم پر ماہ رمضان کے روزے واجب کر دیے، تو روزہ نہیں رکھا گناہ ہوگا۔ جھوٹ بولنا حرام، کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، غیبت بھی حرام ہے اور تہمت بھی حرام ہے نا؟ غیبت کا جناب ان صاحب میں یہ چیز برائی تھی تو اسی کو تو کہتے ہیں غیبت، کسی میں کوئی برائی ہو اس کو بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تہمت کیا ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے اور انسان تہمت لگا رہا ہے، تو کتنی پکڑا ہے، میں نعوذ باللہ خاکم میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی غیبت کر لوں، میں آپ کی تہمت لگاؤں، کسی بری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بتائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، شراب مت پیو، یہ سب چیزیں ہیں نا دین کے اندر۔ وہاں بول رہا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے، یہاں بول رہا ہے کہ یہ نہ کیا تو عذاب، یہ نہ کیا تو عذاب۔ تو بظاہر تو کنٹروڈکشن لگ رہا تھا نا، بظاہر تضاد لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے، لیکن علی والوں جملے کا کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اتنے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے تو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ بھائی بظاہر لگ رہا ہے کہ دین میں کوئی کنٹروڈکشن ہے کہ وہاں کہتا ہے کہ جبر نہیں ہے، یہاں کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، ہے نا؟ علی والوں قرآن کا یہی تو معجزہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ دین میں جبر نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کے توجہ، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب دین کو مان لیا تو اب نماز پڑھنی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
सलामत रब। आवाज़ नहीं आई मुझे अभी, इतना थक गए, मेरा आवाज़ नहीं आई मुझे, पूरी ताकत लगाए, है ना। क्या बोला मैंने कि दीन के कबूल, पूरी ताकत लगाए जितना मुझे बैठा हुआ है। दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है, लेकिन जब दीन को मान लिया है ना, तो अब नमाज पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा, हज करना होगा, ठीक है ना। अब जरा पढ़े मिलके, यहाँ तक बात आ गई मिलके, अब कोई इसमें कोई इबाम नहीं है। ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। आगे क्या है, कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई। अल्लाह कहता है मैं दीन में जबर क्यों करूँगा, मैंने तो गुमराही और हिदायत दोनों रास्ते सामने रख दिए। मैं सबको देखना चाह रहा हूँ, सब मिलकर बोले, है ना, चाहे इस रास्ते पर आओ चाहे उस रास्ते पर आओ, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। अब जरा चले, मजा आ जाए, लुत्फ आ जाए कुरान की इन आयतों का। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप मेरा सब मिलके साथ है मेरा, ठीक है ना। कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, मैं जबर नहीं करूंगा। कौन कह रहा है, मालिकुल मुल्क, साहिब जबरूत। क्यों जबर नहीं करूंगा, मैंने हिदायत और गुमराही दोनों रास्ते तुम्हारे सामने रख दिए, चाहे इसको मानो चाहे उसको मानो, है ना। कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, उसके बाद क्या है, लुत्फ लिएगा। ये इस जुमले के लिए मैं ये पढ़ रहा था, मेरे पीछे वाले मेरा साथ देना, दाएं वालों मेरा साथ देना, है ना। कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई फमन यकफुर, मैं जबर नहीं करूंगा, है ना। क्यों नहीं करूंगा, गुमराही और हिदायत दोनों सामने रख दिए। फमन यकफुर, आगे क्या है, बित्तागूत, है ना। फमन यकफुर, खुदा करे मेरे मौला मुझे तासीर दे के जुमला पहुंच जाए। फमन यकफुर बित्तागूत, जो पूरी जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूँ, मैं अरबी ज़बान से वाकिफ़ हूँ। फमन यकफुर बित्तागूत, जो भी तागूत का इनकार करे, तो ये अलिफ गैन वाउते, तागूत के माने बातिल। अल्लाह कह रहा है जो भी फमन यकफुर बित्तागूत, तागूत का क्या करे मालिक, इनकार करे, बस नहीं, व युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, तो मालिक क्या होगा, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, सही माना में अल्लाह की रस्सी को उसी ने थामा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली आपके उठते हुए हाथ, मौला आपको सलामत रखे, मुझे पढ़वाना है तो मेरा साथ देना। मैं दीन में जबर नहीं करूंगा, मैंने हिदायत और गुमराही दोनों रास्ते सामने रख दिए। ये कुरान बोल रहा है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मुहद्दिस नहीं बोल रहा, ये मुफस्सिर नहीं बोल रहा, ये मौलिस नहीं बोल रहा, ये दानिशमंद नहीं बोल रहा, ये दानिशवर नहीं बोल रहा, ये कोई तारीखदान नहीं बोल रहा, ये रब्बुल कायनात बोल रहा है, अरहमुर राहिमीन बोल रहा है। मैं दीन में जबर नहीं करूंगा, मैंने दोनों रास्ते सामने रख दिए। और जो भी तागूत का इनकार करे, मालिक बस कहा नहीं, वह युमिन बिल्लाह, और मुझ पर ईमान का इकरार करे, तो सही माना में अल्लाह की रस्सी को उसी ने थामा हुआ है। अली वालों क्या कहा अल्लाह ने, पहले क्या है, पहले है तागूत का इनकार, पहले है तागूत का इनकार, और बाद में क्या है, अल्लाह पर ईमान का इकरार। जुमला यही है ना, पहले अल्लाह ने कहा तागूत का इनकार करो, फिर अल्लाह ने कहा कि मुझ अल्लाह पर ईमान का इकरार करो। तो पहले इनकार है फिर इकरार है, पहले इनकार है फिर इकरार है। अली वालों कलमे की शान समझ में आई, पहले है ला इलाहा, बोलो अली वालों, पहले है ला इलाहा, फिर है इल्लल्लाह, पहले इनकार है फिर इकरार है, पहले इनकार है फिर इकरार है। यानी कुरान की आयतुल कुर्सी ने यह पैगाम सुना दिया कि पहले इनकार करो फिर इकरार करो। नहीं, कुरान ये पैगाम दे रहा है कि जिससे मोहब्बत करते हो पहले उसके दुश्मन पर लानत करो, फिर आबाद रहे, आबाद रहे। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत अली वालों कि मैं कुरान में आगे पीछे करूं। कुरान में अल्लाह पहले कहता है इनकार, फिर कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने पूरा इस्तक़बाल किया है कुरान के जुमले का, मौला आबाद रखे आपको, ठीक है ना। मेरे जानते मेरे आठवें इमाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम की हदीस है कुरान की अज़मत पर, उसको अपने जुमलों में बयान कर रहा हूँ, है ना। मेरे मजमे में यहाँ देख रहा हूँ मैं, मुझसे छोटे भी बैठे हुए, खुर्द भी हैं और मेरे बड़े भी बैठे कुर्सी पर बैठे हुए। अल्लाह सबको आबाद रखे, सबको सलामत रखे, ठीक है ना। अच्छा मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अज़मत पे जाना है कुरान की, एक जुमला कह के फिर आऊँगा मैं अज़मत इस्लाम पर, पहले कुरान समझ में आ जाए। मजमे में छोटे भी बड़े भी हैं। जो बुज़ुर्ग इस वक्त माशाल्लाह मिसाल के तौर पर 60 साल का है, वो 10 साल के बाद इंशाअल्लाह 70 साल का हो जाएगा।
جو بچہ آج 2025 میں 2025 میں آج پیدا ہوا ہے وہ 10 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا؟ کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے. جو جوان آج مثلاً 25 سال کا ہے وہ 5 سال کے بعد 30 سال کا ہو جائے گا. کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی یہی تو کہنا تھا ہے نا. ہم وہ ہیں کہ جن پر سے زمانہ گزرتا ہے. بچپنا، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا. میرے امام کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. آ جائیں ٹھیک ہے نا. اب آپ نے استقبال جملے میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی مثال سے امام کے بیان کو فرمایا ٹھیک ہے نا. امام رؤف کے بیان کو فرمایا. اچھا تو امام نے کیا کہا؟ قرآن کبھی زمانے کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا. صدی گزر جائے، 2 صدیاں گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، پوری آواز لگاؤ ایسے نہیں والوں، 6 گزرے، 7 گزرے، قرآن ہزاروں سال گزر جائیں، جب امام نے کہہ دیا تو ختم. کبھی قرآن پرانا نہیں ہوتا، کبھی کونا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا. اب میں پھر جا رہا ہوں. پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ دین میں جبر نہیں ہے. اب کہہ رہا ہوں میں کہ دین میں جبر نہیں ہے تو یقین جانو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. میں دلیل دیے بغیر ممبر نہیں چھوڑوں گا. سامنے والوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے. آپ کا دل چاہے تو میرا ساتھ سلامت رہے ہے نا. یا مل کے اللہ اکبر، مل کے پیچھے والی میں لگائیں ماشاءاللہ. کہنے کے جناب بالکل ایسا ہی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ کہتے قرآن نے کہا ہے. تو میں نے کہا میں جملہ دیر کہہ رہا ہوں کہ اگر دین میں کوئی جبر، زبردستی، فورس، اجبار، جبر نہیں ہے تو یقین جانو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے. کہیں گے جناب یہ جملہ کیسے کہہ دیا آپ نے، یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے. آپ کو لے جا رہا ہوں قرآن کی آیت کی طرف. مشرکین تھے، کافر تھے، شرک کرنے والے تھے. جانتے ہیں میرے پیارے نبی کے پاس آئے، میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ. توبہ میں کر رہا ہوں ہے نا. آ کے میرے محمد سے، میرے نبی سے کہنے لگے کہ محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھوتا؟ یہ جملہ اگر میں نے پڑھ دیا ہے نا اور آپ کے سامان تو اتر گیا، مولا مقام شکر ہے یہ پوری طاقت سے جملہ پہنچ جائے. کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ ہمارا سمجھوتا یہ تم سے کہ نعوذ باللہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن ایسا کرو کہ تم ہمارے بتوں کی، خداؤں کی عبادت کرنا. سمجھوتا ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے. خدا کو جلال آ گیا، خدا نے سورہ اتار دیا قل یا ایھا الکافرون. ماشاءاللہ. میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. پوری طاقت سے استقبال کرنا ہے قرآن کی آیتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ محمد نعوذ باللہ ہم تمہارے خدا کو مانیں گے، لیکن ایسا کرو ایک دن ایسا ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ بدلے کے طور پر تم بھی ہمارے بتوں کی عبادت کر لو. خدا کو جلال آ گیا، صاحب جبروت کو، مالک الملک کو. کہے گا قل، رسول کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہلوا رہا ہے؟ میرے پیارے نبی سے. قل کے معنی کہہ دو. لطف لیے کا پوری طاقت آنی چاہیے، جو نہیں بولے وہ سب بولے گا. قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دو ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. میں پوری طاقت چاہ رہا ہوں آخری آدمی تک جو بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے. قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو ان کافروں سے جو کہہ رہے سمجھوتا کریے کہ میں تمہارے بتوں کی، تمہارے باطل خداؤں کی عبادت نہ لا اعبد ما تعبدون نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کو یاد ہے میرا ساتھ دے ہے نا. اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. کس نے کہا؟ نبی نے کہا. کیا کہا؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور رسول ان کافروں سے کہہ دو، مشرکوں سے کہہ دو کہ میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. کیا آگے پڑھوں علی والوں؟ رسول ان کافروں سے کہہ دو کہ میں نے ماضی میں، پاس میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. زمانے دین ہے یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، ہاتھ کھولنا ہے نا. اور اللہ نے کہا کہ میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے نہ مستقبل میں ہے. تو اب محمد کی جگہ وہ بیٹھے گا جو نہ ماضی میں بت پرست ہو نہ حال میں مستقبل.
सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब मिल के बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ूँ थोड़ा सा और भाई। हमें दीन किसने दिया? हमारे नबी ने दिया ना। नमाजी नबी ने, ठीक है ना। हम दीन दिया है हमारे नबी ने, ठीक है। खुदा करे मैं लफ्ज़ तलाश कर रहा हूँ कि सुनने वालों को पैगाम पहुँचा सकूँ। दीन दिया है हमारे नबी ने और हम नबी से दीन लेते हैं और नबी से ही दीन लिया है हमने और लेते क़यामत तक जो बातें हैं नबी की बयान करते रहेंगे, है ना। अब मेरा दिल चाह रहा है अली वालों के सामने मैं कभी माजी में बुत परस्त नहीं था, ठीक है ना। कैसी मकरू आवाज़ें हैं जो बुलंद होती हैं, है ना, कुल्ले ईमान के बाप के ऊपर। मैं वक्त नहीं ज़ाहिर का बयान को समेटना भी है, लेकिन आप अगर साथ देंगे मेरा तो 2 जुमले में मुकम्मल हो जाएगा जुमला, ठीक है ना। नमाज में ली रसूल सलामत रहे। देखो मैं मुमकिन है अल्फाज मेरे आगे पीछे हो जाएं। अल्फाज अब जो पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे आधी तखीर हो चुकी है। 5-10 मिनट और मुझे पढ़ना है फ़ज़ाइल और मसाइल के जुमले बयान करूँगा, तो अल्फाज आगे पीछे हो जाएं। 3-4 घंटे का सफ़र करके आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ मैं, तो मेरा साथ देता रहेगा। मैं ममनून हूँ सारे मोमिनीन का, मोमिनात का, कितना मजमा आके बैठा हुआ है और साथ दे रहा है, ठीक है ना। दीन लिया हमने मोहम्मद से, दीन लिया मोहम्मद से और मोहम्मद ही दीन बताएगा। लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं आपके सामने 3-4 आयतें पढ़ूँ जिनमें अल्लाह ने दीन का तारुफ कराया। जल्दी जल्दी आएगा मेरे साथ साथ। देखें अब ये गुफ्तगू जो है ना, ये एक दूसरा रुख ले रही है, लेकिन साथ देगा, दाएं बाएं नहीं जाना है, मिल के साथ चलना है। अल्लाह ने एक मकाम पे कहा है इन्न दीन इंदल्लाहिल, बोलते रहे मेरे साथ साथ, दीन अल्लाह के पास अगर कोई है तो फ़कत। थक गए तुम, आप जरा आ जाए, मिल के आ जाओ सारे। या अली, एक कुरान की दलील है जो मेरे दिमाग में है और उसे मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से, ठीक है ना। अब कोई खिताबत नहीं, कुछ नहीं, आयत पढ़ रहा हूँ खाली मैं और आपके सामने तर्जुमा करके आगे बढ़ जाऊँगा। ये 2 आयतें हो गई। जो गैर इस्लाम को दीन समझेगा कबूल नहीं है, दीन अल्लाह के पास फ़कत इस्लाम है। अब सूरह तौबा 9वां सूरा, दीन का तारुफ कुरान के हवाले से। पिछोलों बेदार है ना, हुवल लज़ी, बड़ा आपने सवाल किया कुरान की आयतों का। अब 3-4 आयतें पढ़ रहा हूँ ताकि फैसला हो जाए। हुवल इस्तिदलाल दे रहा हूँ कुरान का। हुवल लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह कहता है कि मैंने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। तो दीन इस्लाम भी है, दीन हक़ भी है। कुरान बोल रहा है सूरह तौबा में। फिर मैंने कुरान खोला तो जानते नहीं वालों, फिर अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराते हुए एक मकाम पे इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, इंसानों इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफ़ा बनाया। फला कोई सारी मौलाबाद सारी आयतें किसी नतीजे तक जाएंगी। फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो देखो जब तुम्हें मौत आए, जब अल्लाह कह रहा है इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो इस्लाम पर मरना, मुसलमान मरना, ठीक है ना। तो क्या कहा अल्लाह ने? दीन मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के माने चुना हुआ, मुस्तफ़ा के माने बरगुज़ीदा। दीन मुस्तफ़ा है, दीन मुस्तफ़ा है, दीन हक़ है। अब फिर कुरान की आयत पढ़ूँ, वक्त नहीं है। फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, अपनी पूरी ज़िंदगी को मोड़ दो उस दीन की तरफ जो हनीफ है, सीधा है। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, सूरह रूम। अल्लाह ने इंसान को अपनी बनाई हुई फितरत पैदा किया। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन हनीफ भी है और क़य्यिम भी है। हनीफ यानी सीधा, क़य्यिम यानी मजबूत, क़य्यिम यानी महकम, है ना। तो दीन मुस्तफ़ा भी है, दीन क़य्यिम भी है, दीन मुस्तफ़ा भी है, दीन हक़ भी है, दीन क़य्यूम भी है। फिर के मकाम में कहता है लहु दीन वासिबन अफ़ा गैर तक़ून, अल्लाह का दीन वासिब है। वासिब वो जो मुसलसल जाए, तो अल्लाह का दीन वासिब भी है, अल्लाह का दीन इस्लाम भी है, अल्लाह का दीन क़य्यिम भी है, अल्लाह का दीन मुस्तफ़ा भी है। और अब कुरान ने पाबंगे तो हल कहा वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम। हमने दीन को मुस्तफ़ा भी बनाया, मुर्तज़ा भी बनाया। दीन मुस्तफ़ा भी है, दीन मुर्तज़ा भी है, दीन क़य्यिम भी है, दीन हनीफ भी है, दीन हक़ भी है। अगर मजमा थका ना हो तो सूरह ज़ुमर 39वां सूरा और उसकी आयत पढ़ाओ, जाकर कुरान में देखना। अल्लाह बबांगे दो हल कहता है अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। आगाह हो जाओ ऐ इंसानों, आगाह हो जाओ,
کہ جو میرا دین ہے وہ فقط مصطفیٰ نہیں ہے، فقط مرتضیٰ نہیں ہے، فقط حق نہیں ہے، فقط قیم نہیں ہے، فقط حنیف نہیں ہے، میرا دین وہ ہے جو خالص دین ہے۔ علی والو تم سے بہتر یہ جملہ کون سمجھے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا دین خالص ہے۔ خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں۔ ماشاءاللہ، مل کے اللہ اکبر، مل کے سارے ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مل کے پیچھے والے بھی سارے ماشاءاللہ، یا علی، یا علی، یا علی، وہ جو ہے علی، یا علی۔ پڑھوں تو جملے اور تو دین خالص ہے، دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اب اس قرآن نے خالص دین اتارا ہے نا، قرآن کا ہر لفظ دین ہے یا نہیں؟ بولے یار علی والے میرے سامنے، بیان میرا ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں پہ اتر جائے جملہ۔ دین قرآن کا ہر لفظ خالص ہے، دین خالص ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے نا، دین اللہ کا چنا ہوا ہے، دین اللہ کا پسندیدہ ہے۔ بڑی گنجائش تھی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں جملے کو، ایک جملہ کہنے کے لیے۔ سورہ کہف 18واں سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر میں ترجمہ کروں گا آیت کا۔ اب ترجمہ حوالے کروں گا آپ کے، دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ سورہ کہف 18واں سورہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ لیکن تھکیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، پڑھوانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا؟ سلامت رہے، مولا آباد ہے کہ آپ کو دیکھا دوں میں تھک رہا ہوں، ذرا سا میرا ساتھ دیے گا، یہ دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ میں شعر تو نہیں پڑھ رہا نا، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور آپ کے ذہنوں پہ اتار رہا ہوں، بس یہ شاید میرا آخری کلام ہو جائے۔ ترجمے کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، مولا مجھے تاثیر دے کہ ترجمہ پہنچا دوں۔ پوری طاقت لگائی گا میرے ساتھ ساتھ، نعرے بعد میں آتے رہیں گے، پوری طاقت ہاتھ کھول کے میرے ساتھ دیتے رہے گا۔ کیا کہا میں نے؟ سورہ کہف یاد کرو، اللہ کہتا ہے اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ دلیل دے رہا ہوں علی والوں، خاموش نہ بیٹھنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے بولے یار سجدہ کیا، الا ابلیس نے انکار کر دیا۔ کان من الجن، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی۔ کس نے؟ کیا کہا اللہ نے؟ اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی۔ کیا کہتے ہیں اسے آپ ابلیس کو؟ شیطان۔ تو جو امر کا نافرمان وہ شیطان، اور جو صاحب الامر کا نافرمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مولا بات رکھے یار۔ ایسے نہیں پوری آپ نے بڑا ساتھ دیا، میرے ساتھ دیا، ابھی جملہ مکمل نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس انکار کر دیا۔ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی۔ یہاں تک تو اللہ نے واقعہ بیان کیا، اور اب جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ اب ہم سے آپ سے کہتا ہے، انسانوں سے کہتا ہے، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِن دُونِي، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِن دُونِي، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ بئس للظالمین بدلا، اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا۔ کون؟ بولے یار سارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب مقدس قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں ابھی آپ سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن اجازت دیں کہ میں جملہ مکمل کروں۔
میں سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا، 18ویں سورہ کی آیتیں ہیں نا، جملہ مکمل کر رہا ہوں میں، اسی پہ شاید بیان میرا ختم ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کو حکم دیا سجدے کا اور سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ابلیس ہے یہ عدو ہے تمہارا، دشمن ہے، اور قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا، ہے نا. میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں، میرا ساتھ دینے والی والوں، ہے نا، میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں. لطف لیے گا بھی، تھوڑا سا مجھے محنت کرنا پڑ رہی ہے اور آپ بھی محنت کریں گے انشاءاللہ، مل کے فیصلہ ہوگا. مالک تو نے کہہ دیا کہ شیطان عدو ہے، دشمن ہے، اس پہ ہزار لعنت ہے نا. تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو نے کہہ دیا، ختم ہوگی بات. لیکن مالک بس اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اس سوال سمجھ میں آیا؟ شیطان عدو، شیطان ابلیس، شیطان ملعون، شیطان ولی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے. مالک ہم نے مان لیا، بس یہ بتا دے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا فیصلہ لے کے جانا، قرآن کا فیصلہ لے کے جانا. مالک اتنا بتا دے شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کہا اس کے بعد کی آیت پڑھو، دائیں بائیں نہیں، اس کے بعد کی آیت پڑھو. خدا کرے پیغام پہنچ جائے، مولا مجھے تاثیر دے، شاہ نجف سے مانگی ہوئی بھیک آپ کو ادا کر دوں. اللہ دلیل دے رہا ہے شیطان کیوں ولی نہیں ہے. اب بتا رہا ہے اللہ، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق، میں ترجمہ کروں گا خالی، ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. مالک کیوں نہ مانے؟ کہا اس لیے کہ میں نے، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ میں نے شیطان کو زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز آ رہی، سلامت رہے نا. فیصلہ رگوں سے محبت علی پھوٹے گی. وما کنت، پروردگار شیطان ولی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے شیطان کو زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. میں نے شیطان کو، دیکھو الفاظ ختم ہو رہے ہیں، میرا ساتھ دیتے رہے. میں نے شیطان کو، اگر جملہ ضائع ہوا تو مجھے افسوس ہوگا، میں نے شیطان کو آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. ولا خلق انفسہم، اور ہم نے اسے ان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. دو دلیل ہو گئی. شیطان نہ زمین پر گواہ نہ آسمان کی تخلیق پہ گواہ، ہے نا. اللہ نے آخری دلیل دی شیطان کیوں ولی نہیں ہے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور شیطان کو ولی مت ماننا. اس لیے کہ ہماری، اللہ کہہ رہا ہے ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے. میں ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آصف رضا جوہری پوری ملت کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں میں، پروردگار نے دلیل دی. اب جو ماحول چل رہا ہے میرے ساتھ دیے گا، پروردگار نے کیا دلیل دی؟ شیطان ولی نہیں ہے. مالک الملک، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، افضل الناصرین. تو نے کہہ دیا شیطان ولی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ شیطان کو میں نے زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، میں نے شیطان کو آسمان کی تخلیق، جو نہیں بولا وہ بولے گا، آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. علی والوں جملے کو الٹ دو. اللہ کہتا ہے شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ شیطان زمین و آسمان پر گواہ نہیں ہے. تو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین پر گواہ ہو. نہیں معلوم جملہ پہنچا نہیں پہنچا. اللہ کا جملے کو الٹ دو. شیطان زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں ہے تو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین کی تخلیق پر گواہ ہو. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان کی تخلیق پر گواہ ہو. نہیں، جملے کو الٹ دو. اب اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ میرے ساتھ. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان سے پہلے ہو. میں جنگ میں خطاب کر رہا ہوں صاحبان فکر سے. اور جو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین پر گواہ، جو آسمان پہ گواہ. اور اللہ نے آخری دلیل دی، لطف لیے گا، وما کنت متخذ المضلین عضدا. میری سیرت یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. جس سے اللہ اپنا کام لے، جس سے اللہ اپنا کام لے، وہ اللہ کا ولی ہے. سورہ کہف میں فیصلہ ہو گیا کہ جو زمین پر گواہ وہ اللہ کا ولی، جو آسمان پہ گواہ وہ اللہ کا ولی. جس سے اللہ اپنا کام لے وہ اللہ کا ولی. علی والوں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ. رسول تو یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی، پرورش کروائی ابو طالب سے. سلامت رہے. اللہ مل کے سارے بولیں یا رسول اللہ.
خدا جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے شامل بیٹھے ہوئے پڑھوں تو جملے اور میں جسارت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن معصوم فرماتے ہیں ذکر ہونا میرے ذہن میں مطالب آ رہے ہیں لیکن ظاہر ان کو ڈسکس نہیں کرنا ہے نا، آداب گفتگو آداب سخن سے میں واقف ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ذکر ہونا اہل البیت شفا، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے، جو مریض ہو انہیں شفا کامل عاجل فرما ہے نا۔ بانی مجلس جناب سید فرحان ترمذی صاحب، خدا ان کی اہلیہ کی جن کی مجلس کی انتقال کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس پورے خانوادے کو پروردگار اپنے سایہ عطر میں رکھے، ٹھیک ہے نا۔ جو جہاں مریض بیٹھا ہوا خدا آپ کو شفا دے، اس مجلس کا ثواب ہدیہ کر رہے ہیں مرحومہ کی روح کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں بیان میں نے مکمل کر دیا، لیکن دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہنے کا، میں چیزیں تھیں آیتیں تھیں ان کو چھوڑ رہا ہوں، خدا کرے میں یہ پیغام پہنچا سکوں، تمہید بانوں کو تو 5 منٹ لگ جائے گا ہے نا، لیکن آپ میرا ساتھ دے دیجیے گا جملے کے اوپر۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں، پیچھے جملے چھوڑ رہا ہوں میرے ساتھ دیے گا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا، کیا حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں جملے ختم کر رہا ہوں، یہ مجھے مصاحب پہ بھی آنا ہے لیکن یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب وہ روایتیں حدیثیں قرآن سب آپ کے ذہنوں کے اندر ہے کہ پروردگار کا رب ارحمہما، پروردگار پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا 4-5 منٹ تھے جو ان کو میں چھوڑ رہا ہوں اور جملے کو آگے لے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ قرآن کی آیت ہے۔ کسی نے پھر پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس پہ احسان کروں؟ کہنے کہ اپنی ماں پر احسان کر۔ اس نے روایت کہتی ہے اس نے پھر پوچھا کہ میں کس پہ احسان کروں؟ پیغمبر نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ پوچھنے والا بھی ضدی تھا، اس نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ میں کس پہ احسان کروں؟ کہا اپنی ماں پر۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا نا کہ کس پر احسان کروں، کہا اپنے باپ پر۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کے پڑھ رہا ہوں ہے نا۔ احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ پیغمبر نے کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر، ماں کے ساتھ احسان کر، ماں کے ساتھ احسان کر، اور پھر اس آخر میں کہا چوتھی مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ احسان کر، ٹھیک ہے نا۔ جانتے کتنا احترام ہے ماں اور باپ کا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ مجھے بتانے کا حق ہے، میں نقل معاوضہ کر رہا ہوں، نقل قرآن کر رہا ہوں۔ خدا نے اپنے حبیب سے قرآن میں کہا انشکر لی والے والدیک، اے میرے بندوں، قرآن کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارا خالق ہوں نا، میرا شکریہ ادا کرو، بس میرا شکریہ ادا کرو، بس کام ہو گیا؟ نہیں، اس کے فوراً بعد کا جملہ والے والدیک، اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سننے والے سوچ رہے ہیں میں کہاں لے جا رہا ہوں، وقت میرا گزر چکا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، لیکن یہ سامنے والے ذرا تھوڑا میرا ساتھ دے گا۔ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ 5-10 منٹ چھوڑ دیے میں نے، اسے کیا وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جملہ مکمل ہو جائے اتنا مجھے بیٹھ گیا کر میرا شکریہ ادا کرو، اور کس کا کرو؟ اپنی ماں کا، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیں یہ آیت کا حکم جو ہے میرے آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ حکم ہے سب کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے حکم ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیں کیا میرے نبی کو اللہ نے اس حکم سے ہٹا دیا؟ سوائے خصائص کے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں میرا نبی شامل نہ ہو، بس یہی تو کہنا تھا۔ تو اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ میں جملہ کہہ گیا، علی والا جملہ کہہ گیا، بھیا حکم میرے لیے، آپ کے امتی کے تھوڑی ہے، یہ امتیوں کے لیے بھی ہے، اور نبی کا بھی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اور علی والوں کیا یہ مجمع جانتا نہیں ہے کہ شکر ہوتا ہے ہمیشہ نعمت پر، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے مولا۔ جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم دیکھو کیسے آیتیں جڑتی جا رہی ہیں، جملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم میرے نبی کے لیے بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ہے نا۔ تو اور جتنے بات ہے نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوتی، ہے نا۔ ایک مخصوص گروہ کا خیال ہے نعوذ باللہ کہ پیغمبر کے نہ باپ مسلمان تھے، نہ ماں مسلمان تھی، ہے نا، نہ عبداللہ مسلمان، نہ آمنہ مسلمان، اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی۔ تو آمنہ بھی مسلمان، عبداللہ بھی مسلمان،
جملہ مکمل ہو گیا علی والو، جملہ مل کے ساتھ چلنا. آمنہ بھی مسلمان اور عبداللہ بھی مسلمان، نبی کا باپ بھی مسلمان، نبی کی ماں بھی مسلمان. اور اب کیا آیت پڑھنے کی ضرورت ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. نبی کو حکم ہوا کہ رسول کہہ دو ہے نا، پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کر. کما، توجہ کرنا جملہ مکمل ہو رہا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جس رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. نبی کو حکم ہوا دعا کرو پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل کر جن دونوں نے جس رحمت سے مل کر مجھے پالا تھا. اب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ تو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ محمد کو کن دونوں نے مل کر پالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. وہ تمہیدی جملے میں نے چھوڑ دیے، اس کے باوجود آپ کے ذہن میرے جملوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا اس کو ڈسکس نہیں کرنا. تو مجھ سے بہتر جانتے ہو اللہ نے حکم دیا محمد جس نے تمہیں پالا ہے ان دونوں پر رحمت کی دعا کرو. اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے جملہ کہا رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحم کرے جس نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو نبی تو دعا کرے کہ خدا ابو طالب پر رحم کرے. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے. بھائی مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا. جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. تو اب میں جملہ کہوں علی والوں کے سامنے، بھائی نبی نے کیا کہا؟ رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحمت نازل کرے. تو علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اگر میرے نبی کی دعا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو جائے؟ بتائیں مجھے. ماشاء اللہ. کربلا میں ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. دیکھو میں مصائب پڑھوں گا لیکن ایک جملہ کہہ دوں جو تاریخ ہے، جو دن گزرا ہے، اور یہ سارے جملے اس حال کر رہا ہوں مرحومہ کو، مومنہ کو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے نا. خدا ان کے توفیقات نیک پیدا فرمائے کہ اتنے بڑا اہتمام کیا ہے اپنی مرحومہ کے صالح ثواب کے لیے. لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، میرے عباس کو پہچانتے ہو؟ کیسا شہزادہ، آپ نام آیا آپ کے دل پر چوٹ پڑ گئی. ماں کو کہتے ہیں ام البنین. ام البنین کے معنی جانتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں. 4 بیٹے تھے ام البنین کے جن میں سب سے بڑا عباس. کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بیت الحزن میں جا کر ریت کی 4 قبریں بناتی اور بنا کے کہتے ہیں بیٹو میں تم پر کیوں روؤں، تمہاری تو ماں زندہ ہے، میں تو اس پر روؤں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے. یہ کہہ کر خدا آپ کے ماتم کو قبول فرمائے. میں تم پر کیوں روؤں، تمہاری تو ماں زندہ ہے، میں تو اس پر روؤں گی جس کی ماں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ کہہ کے ان ریت کی قبروں کو مٹا دیتی ہے نا، سر پہ ہاتھ مارتی جاتی اور یہ کہتی جاتی واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ. آپ رو رہے ہیں، اس مجمع میں اولاد والے بھی بیٹھے ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا، کربلا میں عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے. اب میں کیسے پڑھوں؟ 40 سے زیادہ خواتین بیویاں تھیں جو کربلا میں اسیر ہوئی. اور جانتے ہیں
64 بچے ایک قول کے مطابق خاندان ابو طالب کے اسیر ہوئے، 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں۔ یہ مجمع رونے کے لیے بیٹھا ہے، سن رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا، سادات و غیر سادات سے ہاتھ جوڑ کر 18 جوان شہید ہوئے، 64 بچے قیدی بنے۔ لیکن جانتے ہو جب قافلہ اہل حرم کا لٹ کر مدینے پہنچا ہے تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں یہ 59 بچے کہاں گئے؟ کربلا سے، کوفے سے، عراق سے، شام تک اس زمانے میں، اب تو بڑی آسانیاں ہیں، جہاز پہ جاتے ہیں، خدا میں پھر توفیق دے جانے کی ہے نا، سب کو پیار کی توفیق عطا فرمائی۔ اس زمانے میں ایک قول کے مطابق 32 منزلیں تھیں، عراق سے شام تک 32 منزلیں تھیں۔ بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں، اس زمانے کے لحاظ سے اونٹ ایک دن میں جتنی مسافت اور جتنا فاصلہ طے کرتا تھا اسے کہتے تھے ایک منزل۔ تو عراق سے شام تک 32 منزلیں، یعنی 32 دنوں کا راستہ تھا۔ اور آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں۔ ظالم، میں کبھی مسائل نہیں پڑھوں گا، ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ۔ میں کیسے پڑھوں؟ ہاتھ بیویوں کے بندھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائی چیختی رہتی، قافلہ چلتا رہتا۔ خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئیں، جہاں نہ ہم گئے ہیں اور نہ ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سننا، تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا ان آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے۔ ایسے ہی کوئی لمحہ تھا، ایسے کوئی شام تھا، ایسے کوئی وقت تھا، قافلہ، مقتل کہتا ہے قافلہ آل محمد کا شہر حمص کے قریب آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا۔ اچھا ایک جملہ سنیے گا، یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ جس کی شام میں قبر ہے، سب جا کے زیارت کرتے ہیں، ہمیں سب مولا توفیق دیکھتے ہیں نا، یہ اتنی چھوٹی بچی، میں ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے دلوں سے، اپنی اپیل کر رہا ہوں آپ کے دل دماغ کو، اتنی چھوٹی بچی، اس کا حق تو یہ ہے، کس کی بچی ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے، چھوٹی بچی ہے نا، لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا۔ عجیب ہے نا، بچی، بس 2-4 جملے، بچی اکیلے ناکے پہ بندھی گئی ہے نا۔ جانتے ہیں بچی کھلی کیسے؟ جانتے ہیں مقتل نے کیا لکھا؟ بچی بندھی ہوئی ہے، کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی قافلے پر تھی۔ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ بی بی نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے، بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، اور اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے۔ اور رونے والوں، عزاداروں، اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا اور کوفے میں رک کر وہاں سے چلا ہے شام کے لیے، ہے نا، میں نے پڑھا آپ کے سامنے، شام شہر حمص کے قریب، آج بھی شہر موجود ہے شام میں، ہے نا۔ بچی پھر اکیلے ناکے پہ تھی، بی بی زینب کی نگاہ پڑی ناکے پر، دیکھا ناکہ خالی ہے، مقتل پڑھ رہا ہوں میں، بی بی نے پھر اپنے آپ کو ناکے سے زمین پر گرایا، آپ نے سن لیا، آپ کی ہائے نکل گئی، خدا آپ کے آنسوؤں کو سجدہ کے رومال میں جگا دے۔ بی بی نے پھر اپنے آپ کو ناکے سے زمین پر گرایا۔ میرے مولا سید سجاد بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی
زمین پر آئی، خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کون بی بی ہے؟ شریکت الحسین بی بی، فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بی بی، بنت رسول ہے، زوجہ علی ہے نا۔ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور جلال کے عالم میں کہنے لگی قافلہ نہیں بڑھے گا، قافلہ آگے نہیں جائے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے۔ سید سجاد آئے، مقتل کے جملے، آخری جملہ سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس ٹھہر۔ اولاد والوں آخری جملہ سننا، میں جاؤں گی، شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی، ان دونوں بیویوں کو جانتے ہو نا، علی کی بیٹیاں ہیں، آواز دیتی ہوئی چلی سکینہ سکینہ، اگر ہماری آواز تمہارے کانوں تک آئے تو لبیک کہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا، بی بی نے اسے روک لیا، کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بھل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کیونکہ وہ بچی منہ کے بھل آئی تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے عزاداروں اشارہ کیا، بی بی آواز دیتی چلی سکینہ سکینہ سکینہ، میری آواز پہ لبیک کہو۔ رونے والوں، مقتل کہتا ہے مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی بچی کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی۔ شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی۔ بی بی بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچانوں۔ ایک مرتبہ عزاداروں، اس بی بی نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو لے کر۔ مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ پروردگارہ اس بات کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ابھی سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، آپ سے درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔